جب ایک کافر کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام کے سامنے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ایک کافر کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ان کے چہرے بہت زیادہ سیاہ ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ٹاٹ ہوا کرتے ہیں، اور وہ فرشتے جہاں تک اس کافر کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب ملک الموت آتے ہیں اور ملک الموت آ کر اس کے جب سرہانے پر بیٹھتے ہیں اور اس کی روح کو جب نکالنا چاہتے ہیں تو اس کی روح بھاگتی ہے ادھر ادھر، جس طریقے سے ایک مجرم کو پولیس گرفتار کرنے کے لیے آتی ہے تو مجرم بھاگتا ہے، اسی طریقے سے جب ملک الموت اس کافر کی روح کو نکالیں گے تو اس کی روح بھاگے گی، مگر ملک الموت اس کو جبرن کھینچیں گے، اور جیسے ہی اس کی آتما کو اس کی روح کو کھینچیں گے اور فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ فرشتے اس روح کو لے کر اس کے ساتھ ان کے پاس جو ٹاٹ ہوا کرتے ہیں، بدبودار اور بدبودار چیزیں ہوا کرتی ہیں، اس میں لپیٹ لیتے ہیں اور لپیٹ کر چلنے لگتے ہیں۔ جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آسمان کا دروازہ کھولو، مگر اس ناپاک روح کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے۔ آسمان سے آواز آتی ہے، اس بندے کی، اس کافر کو سجین میں لکھ دو اور اس کو وہیں سے گرا دو۔ پہلے آسمان سے اس کی روح کو وہاں سے گرا دی جاتی ہے قبر کے اندر، اور جیسے ہی اس کی روح قبر کے اندر گرتی ہے اس کے جسم میں آتی ہے، اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں اور آ کر وہی 3 سوال کرتے ہیں جو نیک اور متقی اچھی روح سے سوال کیے گئے تھے کہ بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کون ہے، بتا تو کس نبی کے ماننے والا ہے۔ وہ آدمی کہے گا، وہ ناپاک وہ کافر کہے گا، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آسمان سے آواز آئے گی کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، اس کی قبر کو تنگ کر دو، اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دو، جہنم کی ہوائیں کھول دو، جہنم کی بچھونے بچھا دو۔ اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے جہنم کے بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں، اس کے لیے قبر کو تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں پچک جاتی ہے، اتنی تنگ کر دی جاتی ہے، اور قیامت تک وہ اس مشکل عذاب میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جب کل قیامت کے دن ہم سارے لوگوں کو اٹھائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میں اپنے ساتھیوں سے زیادہ میں مخاطب ہوتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں قبر کے عذاب سے سب سے زیادہ اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ قبر کا عذاب بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اگر کوئی قبر میں پاس ہو گیا، اگر کوئی قبر میں کسی کو نجات مل گئی تو سمجھ لو اس کے لیے سارے راستے آسان ہو گئے، اور اگر کسی کو قبر میں عذاب ہو گیا، اگر کسی نے کوئی قبر میں پھنس گیا تو سمجھ لو کہ اس کے لیے سارے راستے مشکل کر دیے گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، اللہ رب العالمین سے مانگیے کہ رب العالمین ہم سے جو خطائیں ہوئی ہے، الہ العالمین ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں، الہ العالمین معاف کر دے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ، قبر کے عذاب سے ہمیں چھٹکارا رکھ، اور قبر میں جو سوال کیے جائیں گے ہمیں اس لائق بنا کہ ہم قبر کے جتنے بھی پرشن ہوں گے سارے پرشن کے جواب بہت ہی جلد دے دیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب قیامت قریب ہوگی تمام
علامتیں ظاہر ہو جائیں گی. ظاہر ہونے کے بعد جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے, جب اس پوری دنیا کا نظام دھرم برم ہو جائے گا. آج جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں, جو لوگ چاند کی پوجا کرتے ہیں, جو لوگ برگد کے پیڑ کی پوجا کرتے ہیں, جب قیامت کے دن اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکتے ہی چاند ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا, ستارے ٹوٹ جائیں گے, چاند ٹوٹ کر ہوا میں بکھر جائے گا, آسمان رضا رضا ہو جائیں گے, زمین پھٹ جائے گی. اس دن کا عالم کیا ہوگا ذرا سوچو کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے تو یہ جو کائنات ہے, جو نظام ہے, پورا دھرم برم ہو جائے گا. اور پھر دوبارہ کچھ دنوں کے بعد جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو جتنے لوگ ہوں گے سارے لوگ اپنی قبر سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے. اور سنو میری امت کے لوگوں کہ آج تم اپنے گھروں میں اے سی لگاتے ہو, آج تم جب سفر کرتے ہو تو اے سی میں سفر کرتے ہو, آج جب تم بیٹھتے ہو تو درخت کے نیچے بیٹھتے ہو, درخت کے سائے میں بیٹھتے ہو, آج تم ہوائی سفر کرتے ہو, آج تم ایئر کنڈیشن میں سفر کرتے ہو, آج تمہارے پاس گھر ہے, آج تمہارے پاس مکان ہے, آج تمہارے پاس پنکھا ہے, تمہارے پاس ساری سویدھائیں ہیں. آج سورج کتنا دور, لاکھوں کروڑوں میل دور ہے. سنو میری امت کے لوگوں, کل قیامت کے دن میدان محشر میں کوئی درخت نہیں ہوگا, کوئی پیڑ نہیں ہوگا, اے سی نہیں ہوگی, کوئی بھی چیز نہیں ہوگی. سارے لوگ ننگے ہوں گے, ننگے بدن ہوں گے, پیروں میں چپلیں نہیں ہوں گی, جس میں شیروانی نہیں ہوگی, جس میں قمیض نہیں ہوگی, جس کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوگا. سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے, ننگے پاؤں ہوں گے, مرد بھی ہوں گی, عورتیں بھی, مرد بھی ہوں گی, عورتیں بھی ہوں گی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تڑپ اٹھتی ہے, پوچھتی ہے یہ اللہ کے نبی, میدان محشر میں, میدان محشر کے وقت مرد بھی ہوں گے, عورتیں بھی ہوں گی, مردوں کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا, عورتوں کے جسم پر لباس نہیں ہوگا. یہ اللہ کے نبی جب مرد عورتوں کی طرف دیکھیں گے تو عورتیں شرم سے مر جائیں گی. ذرا تصور کیجئے, یہ آج کے اس یگ کے لیے تو یہ کامن بات ہے کہ ہم اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ لڑکیاں ننگی ہو اور اگر مرد دیکھے تو یہ تو ایک فیشن ہو گیا ہے. آج کے اس یگ کے حساب سے مت سمجھیے, اس وقت کا سوچئے کہ عورتیں کس طریقے سے پردے کا اہتمام کیا کرتی تھی, اپنے آپ کو چھپاتی تھی کہ ان کے یہاں تصور بھی نہیں تھا کہ عورت کو مرد دیکھے. اور آج کے اس یگ میں یہ ہوا کہ اگر مرد عورت اس لیے بن سور کے آتی ہے, اس لیے میک اپ کرتی ہے, اس لیے کم کپڑے پہنتی ہے تاکہ مرد دیکھے, مرد راغب ہو, اتنے تنگ اور اتنے چھوٹے چھوٹے لباس پہنتی ہے. تو اس حدیث کو اس یگ سے جوڑ کر نہیں بلکہ اس سمے سے جوڑ کر دیکھیے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں یہ اللہ کے نبی جب عورتوں کو مرد جب دیکھیں گے تو عورتیں شرم سے مر جائیں گی.